مجھے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیے ہوئے چند سال ہی گزرے تھے کہ اخبارات میں پی ٹی وی میں افسر تعلقات عامہ کی اسامی کا اشتہار آ گیا۔ میں نے بھی اپلائی کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کراچی ہی میں انٹرویو ہوئے تھے تو اسلام آباد سے انٹرویو کے لیے آنے والے اعلیٰ افسروں میں محترم عبید اللہ بیگ بھی شامل تھے۔ اس میں میرا تقرر تو نہ ہو سکا، لیکن بیگ صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے انٹرویو کے بعد بھی ان سے ملاقات کی اور بہت سی باتیں کی۔ میرے لیے تو وہ اس وقت سے ایک افسانوی شخصیت تھے جب وہ 1970 کے عشرے میں افتخار عارف صاحب کے ساتھ کسوٹی پروگرام کیا کرتے تھے۔ ان کی افتخار عارف کے ساتھ جوڑی بہت مقبول تھی، چونکہ اپنے زمانہ طالب علمی میں مجھے بھی کوئز کا خبط تھا، اس لیے میں کوئز پروگرام بہت شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ لیکن کسوٹی پروگرام کی بات ہی الگ تھی۔ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ تھا کہ کوئی بھی مہمان کسی معروف شخصیت کا نام لکھ کر پروگرام کے میزبان، جو شاید قریش پور صاحب تھے، ان کو دے دیتے اور وہ پرچی ناظرین کو دکھا دی جاتی۔ اس کے بعد بیگ صاحب اور افتخار عارف 20 سوالوں میں اس شخصیت کا نام بتا دیتے تھے۔ بیگ صاحب کی اہلیہ محترمہ سلمہ بیگ بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک رہیں اور ایک عرصے تک مختلف پروگراموں میں میزبان کا کردار ادا کرتی رہیں۔ بیگ صاحب 1 اکتوبر 1936 کو ہندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے تھے اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہو گئے۔ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ محقق، مترجم، ناول نگار، ڈرامہ نگار، تبصرہ نگار، ریڈیو اور ٹی وی مبصر، پروگرام کے میزبان، دستاویزی فلموں کے پروڈیوسر اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کیا اور بہت نام کمایا۔ عبید اللہ بیگ کا اصلی نام حبیب تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں وہ بیگ صاحب کے نام سے ہی معروف تھے۔ ان کا کام ان کے نام سے کہیں زیادہ ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ انہوں نے اپنا قلمی نام عبید اللہ کس لیے رکھا، حالانکہ ان کا اصلی نام بھی بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے بہت ہی ابتدائی زمانے سے لکھنا شروع کیا۔ وہ ہر طرح کی چیز لکھنے پر قادر تھے، افسانہ، ناول، ڈرامہ اور مقالے۔ وہ ہر موضوع پر لکھتے تھے، مگر ان کے اکثر تخلیقات پر ان کا نام درج نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب تحریریں ان کے لیے روزگار کا ذریعہ تھیں، خاص طور پر مختلف نوعیت کی کتابوں، مضامین اور تقاریر کا اردو میں ترجمہ کرنا ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اس طرح ترجمہ کرنے میں انہیں اس قدر مہارت حاصل ہو گئی کہ وہ صفحوں کے صفحے بہت ہی کم وقت میں مسلسل ترجمہ کرنے پر قادر تھے۔ زبان و بیان پر بیگ صاحب کو اس قدر قدرت حاصل تھی کہ ترجمہ بھی ان کی اپنی تخلیق معلوم ہوتا تھا۔ عبید اللہ بیگ نے کراچی میں روزنامہ حریت سے صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ نیوی اور بری فوج میں بطور سویلین خدمات انجام دی، ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں کچھ وقت گزارا۔ انہوں نے 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا۔ میرے خیال میں ٹیلی ویژن میں بیگ صاحب کی پہچان 2 پروگرام بنے، ایک تو کسوٹی اور دوسرا سیلانی کے ساتھ۔ یہ ایک طرح کا سفری پروگرام تھا جس میں سیلانی قریہ قریہ، بستی بستی گھومتا اور مختلف موضوعات پر اہم معلومات پیش کرتا۔ انہیں تاریخ، مذہب اور تہذیب کے موضوعات سے گہری دلچسپی تھی اور اس طرح سیلانی کے ساتھ ان موضوعات پر ایک بہت اہم اور بڑا خزانہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا۔ بیگ صاحب کی اصل پہچان پی ٹی وی کے ابتدائی دور میں ان کی تیار کردہ ڈاکومنٹری فلمیں تھیں، جنہیں پی ٹی وی کلاسک میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ فطرت، ماحول، جنگلات اور جنگلی حیات پر دستاویزی فلمیں بنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، ایسی بلندیوں پر جن تک پہنچنے کا تصور بہت سے لوگوں کا خواب ہوا کرتا ہے۔ اس حوالے سے وہ میرے ہیرو تھے۔ ان کی بنائی ہوئی بہت سی دستاویزی فلموں نے بین الاقوامی انعامات بھی حاصل کیے۔ اپنے پی ٹی وی کے کیریئر میں انہوں نے 350 سے زائد دستاویزی فلمیں بنائی۔ ان کی معرکۃ الآراء دستاویزی فلموں میں وائلڈ لائف، ایکوا سٹی لائف ان اسٹون، سندھ، میر بحر، گیم وارڈن اور حضرت امیر خسرو کی 700ویں برسی کی تقریبات کے دوران ان کی زندگی پر مبنی بہترین فلم شامل ہے۔ ان کے علاوہ تقریباً 100 سے زیادہ فلمیں اور ہیں۔ انہوں نے ناول بھی لکھے۔ انسان زندہ ہے بیگ صاحب کا پہلا ناول ہے،
जो सन 60 की दिहाई में शाये हुआ था। दूसरा नावल राजपूत, जिसे सन 2010 में नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने शाये किया। तीसरा नावल कावा लिखने का इरादा था, मगर जिंदगी ने वफा न की। बेग साहब तवील अरसा पीटीवी के सदर दफ्तर में भी काम करते रहे। वो ताल्लुकात आम्मा के शोबे से वाबस्ता थे। उनका एक और कारनामा यह है कि उन्होंने पीटीवी का इन हाउस जर्नल टीवी नामा के नाम से जारी किया। इसमें भी इस अहकर को लिखने का एजाज़ हासिल हुआ। बेग साहब मालूमात का ख़जाना बल्कि इंसाइक्लोपीडिया थे। इसी वजह से उनसे अक्सर टीवी के लिए रवा तबसरे का काम भी लिया जाता था। इस सिलसिले में उनका सबसे बड़ा कारनामा 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की तकरीबात पर रवा तबसरा है, ख़ास तौर पर लाहौर की शाही मस्जिद में नमाज जुम्मा का इज्तिमा, जिसमें इस्लामी मुल्कों के सरबराहान और दूसरे नुमाइंदे शरीक थे। इस मौके पर कमेंट्री करते हुए बहुत जज्बाती हो गए। जब खादिम हरमैन शरीफैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख सके और इकबाल का ये शेर पढ़ते हुए बेहोश हो गए। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाक का शगर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा उनसे राब्ता सन 1986 में उस वक्त हुआ जब मैंने पीटीवी न्यूज़ में अपनी मुलाजमत के दौरान पीटीवी के अफसर ताल्लुकात आमा की असामी के लिए अप्लाई किया, तो इंटरव्यू लेने वालों में बेग साहब भी शामिल थे। फिर कई साल बाद, शायद 1993 के जुलाई की बात है, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के न्यूज़ रूम में था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। दूसरी जानिब बेग साहब थे। मैंने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया। कहने लगे, मुझे शब्बीर इब्न आदिल से बात करनी है। मैंने कहा, सर मैं शब्बीर बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद कहा, तुमने IUCN का दफ्तर देखा है? मैंने कहा, सर मैंने इस कंपनी का नाम ही पहली बार सुना है। हंसकर कहने लगे, यार ये कंपनी नहीं, बकाए माहौल की आलमी अंजुमन है। मैं आजकल यहाँ होता हूँ। तुम क्लिफ्टन का पुल जैसे ही उतरोगे, दाएं तरफ मेन रोड पर एक बंगले में इसका दफ्तर है। फिर दरियाफ्त किया, कब आ रहे हो? मैंने कहा, कल आ जाऊं? बोले कि हाँ, बहुत अहम काम है, कल ही आ जाओ। वाज़ेह रहे कि उन्होंने पीटीवी से रुखसत होने के बाद माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान में सरगर्म बकाए माहौल की आलमी अंजुमन IUCN से बतौर माहिर अबलाग वाबस्तगी इख्तियार की और सहमाही रिसाले जरीदा का इजरा किया। मैं अगले ही दिन अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गया। इस्तकबालिये पर एक एंग्लो इंडियन खातून बराजमान थी। मजबूरन मुझे अंग्रेजी में अपना मुद्दा बयान करना पड़ा। बेग साहब का नाम सुनकर वो मुस्कुराईं और फिर इंटरकॉम पर उनसे बात करके मुझसे बहुत शाइस्तगी से कहा कि जीने से ऊपर चले जाएं। पहली मंजिल पर उनका खूबसूरत सा ऑफिस था। मुझे देखकर इस मोहब्बत और अपनायत से मिले जैसे बरसों पुराने दोस्त हों। थोड़ी देर पीटीवी की बातें हुई। फिर कहने लगे, शब्बीर मैंने कुछ अरसे पहले ये बदेसी इदारा ज्वाइन किया है। हमें यहाँ मुख्तलिफ काम करना है। पहला तो ये कि माहौल पर एक उर्दू मैगजीन जरीदा के नाम से शाये करना है। दोम ये कि इस इदारे की बहुत सी रिपोर्ट्स, पम्फलेट और किताबों का उर्दू तर्जुमा करना है। तुम अकेले कर लोगे, वरना दूसरे लोगों को साथ शामिल कर लो। बहरहाल उस दिन के बाद से मैंने IUCN की माहौल से मुताल्लिक कई कुतुब, रिसाले, पम्फलेट, जरीदे के लिए मज़ामीन और दीगर चीज़ें तर्जुमा करना शुरू कर दी। तर्जुमे की सलाहियत बहुत उम्दा और रफ्तार बहुत तेज़ थी। उस ज़माने में कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना आम नहीं हुआ था, इसलिए हाथ से ही लिखते थे। बेग साहब की खूबी ये थी कि मैं जब भी तर्जुमा करके ले जाता और वो कोई मुख्तसर मजमून होता तो उसी वक्त पढ़ लेते। पहले तो तर्जुमे की बहुत तारीफ़ करते और फिर उसकी गलतियों या खामियों की तरफ बहुत शफकत से इशारा करते कि यार इसको ऐसा कर लो तो कैसा रहेगा, जबकि किताबों या किताबचों के तर्जुमे पर बाद में राय देते। उनकी बदौलत मेरा तर्जुमा मजीद निखरता गया। उन्होंने तराजिम के अलावा जरीदे के लिए तबादात मज़ामीन और फीचर भी लिखवाए, जिनमें पीने का पानी, समुंदरी आलूदगी और बहुत से मज़ामीन शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 1996 में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मेरे हवाले किया। उन्होंने एक दिन मुझे ऑफिस में बुलवाकर कहा कि शब्बीर, एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, मुल्क के नेशनल पार्क्स पर रिपोर्ट तैयार करना है। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं,
1 ہفتے میں لکھ دوں گا۔ ہنس کر کہنے لگے، وہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ فوراً فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو ملک کے مختلف نیشنل پارکس میں جانا ہوگا۔ پھر انہوں نے مختلف نیشنل پارکس کا تعارف میرے حوالے کیا اور کہا کہ سب سے پہلے لال سہارا نیشنل پارک بہاولپور جانا ہوگا۔ اس کی شرط یہ ہے کہ فضائی سفر کرو گے اور اچھے ہوٹلوں میں ٹھہرو گے۔ ان تمام کاموں کے اخراجات اور تمہارا معاوضہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس پروجیکٹ میں مجھے بہاولپور میں لال سہارا نیشنل پارک، پھر کوئٹہ میں چلتن ہزار گنجی نیشنل پارک اور پھر کراچی کے قریب کیرتھر نیشنل پارک کا دورہ کیا۔ افسوس کہ بجٹ کم ہونے کی وجہ سے خنجراب نیشنل پارک کے سفر کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ان تمام دوروں کے بعد ملک کے نیشنل پارکس، ان کی حالت زار اور انہیں بہتر بنانے پر ایک تحقیقی مقالہ تحریر کر کے دیا، جسے ان کے جریدے میں شائع کیا گیا اور انگریزی میں ترجمہ کر کے IUCN کے ہیڈ کوارٹر بھی بھیجا گیا۔ بہرحال اس پروجیکٹ میں بیگ صاحب سے رابطہ خوب رہا۔ شاید یہ سن 2000 کی بات ہے کہ بیگ صاحب نے IUCN کو خیر بات کہہ کر ڈیفنس کمرشل ایریا میں اپنا ایک چھوٹا سا آفس کھول لیا۔ ایک دن فون کر کے ان سے ملنے گئے، ہمیشہ کی طرح محبت اور شفقت سے ملے اور کہا کہ نجی شعبے کے لیے ڈاکومنٹری فلمیں بنانے کے لیے یہ آفس کھولا ہے، تم آیا کرو۔ اس دوران ان سے ملاقات کے لیے متعدد مرتبہ گئے، لیکن بات گپ شپ کی حد تک رہی۔ وہ اردو زبان پر قدرت کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے۔ بیگ صاحب کو ان کی شعبہ تعلیم، ذرائع ابلاغ اور دانش کے صلے میں حکومت پاکستان نے 14 اگست سن 2008 کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ ان کی شخصیت ایسی جاذب نظر اور محبت بھری تھی کہ ان سے بار بار ملنے کو دل چاہتا تھا، لیکن میری کم نصیبی کہ میں زندگی کے ہنگاموں میں کہیں کھو گیا، اور 22 جون سن 2012 کو یہ افسوسناک اطلاع ملی کہ بیگ صاحب اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ زندگی کے آخری 2 سالوں میں پہلے دل اور موت سے چند ماہ پہلے پیٹ کے کینسر میں مبتلا ہوئے۔ وہ کراچی کے علاقے گزری کے شہر خاموشہ میں آسودہ خاک ہیں۔ ویسے تو ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن بیگ صاحب کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی کہ ان کی ذات ایک ایسا ہیرا تھی جس سے مختلف زاویوں میں لاتعداد کرنیں پھوٹتی ہیں۔